ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بطور صوفی اور بطور یہ کہ ہم اہل طریقت ہے تو دینی اور دنیاوی سب امور میں ہمارے لیے سنت اور شریعت کا راستہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت طیبہ ہے۔ ہمارے یہ مشائخ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ پر چل کر بنتا ہے۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ مشائخ کے ساتھ رابطہ جو ہمارے ہوتے تو اس سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر کی طرف بلاتے۔ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اول سے آخر تک صرف ذکر اور یاد الہی پر ہی محیط تھا۔ ہماری مشائخ ہمیں راستہ وہی بتا رہا ہے جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تھا اور یا جو تعلق یا تربیت یا انداز تعلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تھا، یہ راستہ ہمیں مشائخ اسی منہج پر ہی بتاتا ہے، سکھاتا ہے، عملاً ہمیں دکھاتا ہے اور پھر ہم سے عمل کرواتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو ڈھونڈ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ جائے تو پہلے سے سلام، اللہ رب العزت کا نام لے لے، جیسا داخل ہو جائے بیٹھ جائے تو سب سے زیادہ جو فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تھا وہ ذکر الہی، بیٹھ جائے تو ذکر۔ صحابی نقل فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تک بیٹھا تھا، تقریباً 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار فرمائے اور یہ وقت آ گیا۔ یہ خاصہ کس کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے درمیان میں کوئی خیر ہے، اگر الفاظ کی طرف آپ متوجہ ہو جائے کہ آپ کے درمیان میں کوئی خیر ہے، یعنی کوئی یہودی نصرانی کوئی مشرک ہے، صحابہ کرام نے دیکھا تو یا رسول اللہ نہیں ہے، پھر فرمایا پھر دروازے بند کرے، پھر دروازے بند کرے، اور جب دروازے بند کروایا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ مبارک کو اٹھا دیا اور صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا دیا اور اکٹھے ہی کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ آج ہماری مشائخ کا طریقہ وہی طریقہ ہے کہ غیر نکل جائے، غیر نکل جائے، خواہ اس یہود اور نصارہ کی مسلک اور اس کی تابعداری میں جو اسلام اور دین اور خدا کا نام لے کر یہود اور نصارہ کی راستے پر جاتا ہے، یہ ہٹ جائے، جو اپنے ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ اللہ کا ذکر کرے۔ منہج یہ ہے کہ جب سالک آ جائے تو کوئی اور فعل نہ ہو بلکہ وہ صرف ذکر کرے اور ذکر کرے اور پھر ذکر کرے اور وہ ذکر کرے۔ رب العزت فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا۔ جب اللہ رب العزت
اللہ رب العزت آپ کا نام لے کر آپ کو یاد کرے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی سعادت اس دنیا میں؟ اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ نہیں فرمایا کہ کون سی عبادت کرو، نہیں، صرف یہ کہ مجھے یاد کرو، ذکر کرو۔ اور عبادات اول سے آخر تک، عبادات اول سے آخر تک اگر مرموز ہے، اگر پوشیدہ ہے تو صرف ذکر الہی پر پوشیدہ ہے۔ نماز ہے تو ذکر خدا ہے، اگر قرآن ہے تو ذکر خدا ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہے، کلمہ طیبہ کا درد ہے۔ اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا تو سب سے پہلا تلقین ذکر یعنی تلقین کلمہ طیبہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے، اور یہی ذکر ہے جو قرآن اس پر ناطق ہے کہ منافق کا علامت یہ ہے کہ وہ ذکر خدا بہت کم کرتا ہے۔ منافق کا علامت یہ ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا، منافق کا علامت یہ ہے خدا کا ذکر بہت کم کرتا ہے، اور مسلمان کا علامت یہ ہے يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ خدا کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔